بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، میں آج آپ کے سامنے ایک حدیث سنا کر اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو تم پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ دوسری قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی؟ کیا ہم اتنے کم ہو جائیں گے کہ لوگ ہم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ بھوکا دسترخوان یا کھانے پہ ٹوٹ پڑتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تم تعداد میں تو بہت ہوگے لیکن تمہارا وزن اور تمہاری حیثیت سمندر کے اس جھاگ کی طرح ہوگی جس کو سیلاب جدھر چاہتا ہے لیے پھرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کس لیے ہوگا؟ اس طرح اتنے مغلوب ہم کیوں ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی دو وجہ ہیں، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے ڈرنے لگو گے، یعنی اللہ کے لیے مجاہدہ کرنا چھوڑ دو گے، جدوجہد کرنا چھوڑ بیٹھو گے۔ یہ حدیث صاف صاف بتا رہی ہے کہ آج مسلمان ذلیل و خوار اور رسوا کیوں ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک مسلمان ہو اور ذلیل ہو، یہ ممکن ہی نہیں کہ مسلمان ہے اور مغلوب ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ مسلمان ہو اور جوتیوں سے روندا جاتا ہو۔ دوسری قومیں، دوسرے لوگ، دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ مسلمانوں کو جدھر چاہیں لیے پھر رہے ہوں، جدھر چاہے ایک گیند کی طرح دھکے دیتے رہے ہوں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کی صاف اور صاف ایک وجہ ہے اور وہ ہے قرآن مجید سے دوری۔ قرآن مجید ہمیں وہ رہنمائی دیتا ہے جو ہم کو اللہ تعالیٰ کے قریب، اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی محبت ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، اس کے دین کے لیے ہمارے اندر محبت پیدا کرتا ہے، اس کے دین کے لیے مجاہدہ کرنے کی ہمارے اندر تڑپ پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم لوگوں کے لیے میں ضرور راستے کھولوں گا اگر تم میری راہ میں مجاہدہ کرو گے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے ضرور راہیں ہموار کرتا ہے، راستے کھولتا ہے۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مسلمان جو ہے آج مغلوب کیوں ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ دنیا کی محبت تمہارے سر پر چڑھ جائے گی، تم اس میں ایک دوسرے سے بازی لینے میں ہر ممکن کوشش کرو گے اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حاصل کرنے کی فکر میں تم اس اللہ کو بلا بیٹھو گے جس کا تمہیں ایک وفادار بندہ ہونا چاہیے تھا۔ قرآن مجید سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم لوگوں کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی فکر نے غفلت میں ڈال رکھا ہے اور اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو۔ مسلمان آج مسلمان ہوتے ہوئے بھی غیر اللہ کے آگے جھکتا ہے، دوسروں کی بجاآبری کرتا ہے، ان کے ساتھ دل لگاتا ہے، ان کے ساتھ دوستیاں کرتا ہے۔ جو مسلمانوں کے اسلام کے دشمن ہیں ان کے ساتھ دوستیاں کرتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا جو اسلام کا دشمن ہے وہ تمہارا بھی دشمن ہے، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان تمہیں ہمیشہ برائی کے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن مسلمان آج دنیا کی چکا چوند میں مست ہے، دنیا کی چکا چوند میں مبتلا ہے، اور اس چکا چوند میں اس طرح مبتلا ہے کہ وہ اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کو فراموش کیے ہوئے وہ یہ بھول گیا ہے کہ مجھے ایک دن مر کر اس رب کائنات کے پاس بھی جانا ہے جس کے ہاں مجھے ایک ایک لمحے کا حساب بھی دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان جب مر جائے گا اور جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے 5 سوال کرے گا، پوچھے گا کہ میں نے تجھے جو زندگی دی تھی اس زندگی کو تو نے کیسے گزارا، اور اس زندگی میں بھی میں نے تجھے ایک جوانی کا پوشن دیا تھا
جوانی کا ایک پیریڈ دیا تھا، اس جوانی کو تو نے کہاں کھپایا؟ اور پوچھے گا جو میں نے تجھے علم دیا تھا اس علم پر تو نے کہاں تک عمل کیا؟ اور پوچھے گا کہ میں نے تجھے مال دیا تھا اس مال کو تو نے کہاں خرچ کیا؟ یہ چند چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اس دن سوال کرے گا۔ یہ اتنی اہم بات ہے کہ اللہ پوچھے گا کہ جو زندگی دی تھی اور زندگی میں بھی جو جوانی کا پیریڈ دیا تھا وہ تو نے کہاں خرچ کیا؟ اللہ تعالیٰ کو جوانی مطلوب ہے۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، کچھ کرنے کے لائق نہیں رہتا ہے، تب تو اسے دنیاوی حکومتیں بھی ریٹائر کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تو اب ہمارے کسی کام کا نہیں رہا۔ مگر اللہ تعالیٰ کو تمہاری وہ ادا مطلوب ہے، وہ عمر مطلوب ہے جب تمہارے اندر کچھ کر گزرنے کا مادہ ہو، کچھ کر گزرنے کی ہمت ہو، کچھ کر گزرنے کا حوصلہ ہو، بلبلہ ہو، جوش ہو، امنگیں ہوں۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسی جوانی، ایسا وقت، ایسے لمحات اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں۔ اور مسلمان ان ساری چیزوں کو، اپنی جوانی کو، اپنی اپنی قوتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو اس دنیا کی فکر میں لگائے ہوئے، اسی لیے آج وہ ذلیل ہے، خوار ہے۔ مسلمان نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں کس کا بندہ ہوں، کبھی یہ اس کے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے کہ میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں، میرا مقصد وجود کیا ہے۔ جبکہ قرآن نے واضح کر دیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع کے لیے نکالے گئے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد وجود تمہارا بیان کر دیا کہ تم جو پیدا کیے گئے ہو وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کی عبادت یہ ہے کہ اس کی ایک ایک بات مانی جائے، اس کے ایک ایک حکم کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ لیکن مسلمان آج اس کے بالکل برخلاف زندگی گزار رہا ہے، اسی لیے آج وہ ذلیل و خوار ہے، مغلوب ہے اور مظلوم ہے۔ اس کے اوپر جو آج دنیا ظلم کر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان قرآن سے دور ہے، اسلام سے دور ہے، انسانیت سے دور ہے، اخلاق گرے ہوئے ہیں، اور وہ عہد ثریا سے زمین پر آ کر گر گیا ہے۔ جبکہ علامہ اقبال نے کہا تھا نہیں تیرا نشے من کثر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تو تیرا مقام تو ثریا تھا، ثریا کی طرح بلندیوں پر ہونا چاہیے تھا، تیرا مقام تو پہاڑوں کی چٹانوں پر گھونسلہ اور گھر بنانا ہے۔ تیرا کام دنیا کی چکا چوند میں مبتلا ہونا نہیں تھا، نہ تو اس دنیا کے لیے بنایا گیا تھا، تو آسمانوں پر اپنا گھر بنانے کے لیے بنایا گیا تھا، تو ایک انقلاب لانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ تیرا مقام تو یہ تھا کہ تو اس قرآن مجید کی تعلیم کو دنیا پر عام کر دیتا۔ تیرا تو مقصد وجود تو یہ ہے کہ تو یہاں پر ایک عدل انصاف کا علمبردار بن کر لوگوں کے سامنے جاتا اور بتاتا کہ دیکھو یہ جو زندگی تم گزار رہے ہو، جس گمراہی میں تم پڑے ہوئے ہو، وہ ایک دن تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی، لہذا تم اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے قرآن کی طرف آ جاؤ۔ اللہ تمہیں بہترین راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تمہاری فلاح اسی میں ہے، تمہاری کامرانی اسی میں ہے، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اگر مسلمان اس بات کو سمجھ لے تو نہ مسلمان ذلیل و خوار ہوگا، نہ مسلمان مغلوب ہوگا، نہ مسلمان مظلوم ہوگا۔ مسلمان کو تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ ایک قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھ جائے اور پوری دنیا پر چھا جائے۔ مولانا سید عبداللہ مودودی نے کہا تھا کہ قرآن کو اپنا امام بناؤ اور پوری دنیا کے امام بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔